ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ کلاسیکی نثر مطالعہ سیریز کے تحت آج کے لیکچر کا موضوع فورٹ ولیم کالج کی نثری خدمات ہے۔ یہ موضوع خود اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ اس کے تحت ہم کیا گفتگو کرنے والے ہیں، یعنی فورٹ ولیم کالج میں جو نثری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ اس لیکچر کو سن کر کے آپ اس بات سے واقف ہو پائیں گے کہ اردو نثر کی ترقی میں فورٹ ولیم کالج کا رول کیا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی آپ جان پائیں گے کہ یہاں کون کون سی اہم کتابیں تصنیف ہوئی ہیں اور اس ادارے سے کون کون سے اہم مصنفین وابستہ رہے ہیں۔ اردو زبان و ادب کی ثروت مندی میں جن اداروں کا اہم رول رہا ہے ان میں فورٹ ولیم کالج کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی بنیاد انگریز گورنر جنرل مارکوئس ویلزلی نے 4 مئی 1800 کو رکھی تھی۔ اس کے قیام کا مقصد ہندوستان میں آنے والے انگریز افسروں کی ایسی تعلیم و تربیت کرنا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور فرائض منصبی کو خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں۔ انگریز جو گورنر جنرل تھے ان کی یہ رائے تھی کہ جو نوجوان انگریز انگلستان سے امتحان دے کر کے پاس ہو کر کے بھرتی ہوتے ہیں اور ہندوستان بھیج جاتے ہیں، تو یہ کہ وہ صرف تعلیم و تربیت کے لحاظ سے کچے نہیں ہیں، بلکہ انہیں یہاں کی تہذیب اور یہاں کی روایت اور یہاں کے طور طریقوں سے بھی آگاہی نہیں ہے۔ یہ گورنر جنرل کی رائے تھی۔ تو انہیں تربیت دینے اور یہاں کی زبان و تہذیب سے واقف کرانے کی غرض سے یہ ادارہ قائم کیا گیا تاکہ وہ یہاں کا نظم و نسق بہتر انداز میں سنبھال سکیں۔ جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ آج جب ہم بحیثیت مجموعی کالج کے اثرات پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ افسروں کی تربیت کا وہ حصہ جو برطانوی نظام حکومت کی کارگزاری و خصوص انتظامی سے تعلق رکھتا ہے اپنے اثر کے اعتبار سے دفتروں تک محدود تھا، لیکن وہ حصہ جس کا تعلق زبانوں کی تعلیم و تدریس سے تھا اس نے نہ صرف زبانوں اور اسلوب تحریر کو بدل دیا، اسلوب تحریر کو بدل کر زیادہ گہرا اثر ڈالا، بلکہ اسے عام کر کے مستقبل کے اسلوب نثر سے ملا دیا۔ انکوٹ۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کا کوئی انوکھا یا نیا پیرائے بیان سامنے نہیں لایا، بلکہ پہلے سے جو اردو نثر کی روایت موجود تھی اور اس میں سادگی کی جو روایت موجود تھی اس کو اور صقل کیا، اسے اور بھی نکھارا۔ طرز بیان اور اسلوب میں سادگی یہ وقت کی ضرورت تھی، اس لیے یہاں کی ساری کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سادگی بھرپور انداز میں ملتی ہے۔ اس سادگی میں زور کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ مطلب کی ترسیل ہو جائے اور جو بیجا عبارت آرائی ہے اس سے اجتناب اور اس سے پرہیز کیا جائے۔ فورٹ ولیم کالج سے پہلے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اردو کی نثری روایت ملتی ہے جس میں سادہ گوئی ہے، جس میں سادہ نگاری ہے، تو ایسی کون سی کتابیں ہیں جن میں یہ بات ملتی ہے، جن میں سادگی ہے، یعنی ان کے اسلوب میں؟ تو اس مثال کے لیے آپ دیکھیں کہ قصہ مہر افروز دلبر سامنے رکھیے، نو آئین ہندی رکھیں، یا پھر محمد باقر آگاہ کے جو نثری دیباچے ہیں انہوں نے اپنے دیوان پر لکھے ہیں، یا شاہ عالم ثانی کی جو داستان ہے عجائب القصص، یا پھر تفسیر مرادیہ موضح القرآن۔ یہ وہ کتابیں ہیں، یہ تصنیفات ہیں جن میں سادگی کی روایت ملتی ہے، جسے فورٹ ولیم کالج نے اس نثری سادگی کو اور پروان چڑھایا ہے اور بھی اسے صقل کیا ہے۔ ان کتابوں کے بعض حصوں میں آپ دیکھیں گے کہ سادگی کی خوبی بہت اچھی طرح سے ملتی ہے۔ اس کالج کا جو بہترین دور ہے وہ 1806 تک کا ہے، جب تک گورنر جنرل ویلزلی انگلستان واپس نہیں گئے تھے۔
اس دور میں بے شمار تصنیفات منظر عام پر آئیں اور اردو نثر نگاری میں سادگی کی جو روایت پہلے سے قائم تھی اس کو استحکام بخشتی رہیں۔ کالج میں وقت کے جو بہترین اساتذہ تھے ان کا انتخاب کیا گیا، لیکن جو عہدے تھے، جو مناسب تھے ان کی تقسیم میں جو حاکم و محکوم کی جو نفسیات ہوتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ جتنے کلیدی عہدے تھے، جتنے بڑی پوسٹیں تھیں ان پر انگریز قابض تھے، اور چھوٹے عہدوں پر ہندوستانی مصنفین اور جو منشی تھے، اس زمانے میں منشی کہا جاتا تھا، جو یہ کام کرتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی تنخواہیں کیا تھی۔ اب دیکھیں کہ گلکرسٹ جو ہندوستانی شعبے کا پرنسپل تھا اور انچارج تھا، اس کی جو ماہانہ تنخواہ تھی وہ 1500 روپے تھی، جبکہ میر امن جن کو ہم جانتے ہیں باغ و بہار کی وجہ سے، اور فورٹ ولیم کالج کا نام آتے ہی بالکل وہ کتاب سامنے آ جاتی ہے، میر امن کی کتاب یعنی کہ باغ و بہار، ان کی تنخواہ 40 روپے ماہوار تھی، کہاں 1500 روپے کہاں 40 روپے۔ اسی طرح سے مختلف عہدوں کے الگ الگ پیسے تھے ان کی ملازمتوں کے، جیسے میر منشی کو 200 روپے ملتے تھے، نائب میر منشی کو 80 روپے، اور اسی طرح سے نائب منشی کو جو ہے 40 روپے اور نائب منشی کو 30 روپے ملتے تھے۔ تو فورٹ ولیم کالج کے منتخب روزگار جو منشی تھے ان میں کون کون لوگ تھے؟ میر امن تھے، حیدر بخش حیدری تھے، شیر علی افسوس تھے، بہادر علی حسینی تھے، اور بھی بہت سارے مصنفین اس ادارے سے وابستہ تھے جن کا بھی ذکر آئے گا۔ اب اس سے پہلے کہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین کی خدمات کا میں آپ سے بیان کروں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایک مجموعی طور پر ایز اے ہول اس ادارے کا، اس انسٹیٹیوشن کا جو کنٹریبیوشن ہے، یعنی اس کی جو نثری خدمات ہیں، ان کا ایک طرح سے اجمالی بیان کیا جائے۔ جمیل جالبی نے کافی تفصیل سے فورٹ ولیم کالج کی خدمات کا ذکر کیا ہے، نثری خدمات کا، کہ اس ادارے نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں نثر کی ترقی کے لیے۔ انہوں نے لکھا ہے، اور اس کو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اسے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ فورٹ ولیم کالج کی جب خدمات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو بات سب سے پہلے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مصنفین اور ان کی تصنیفات میں جو اسلوب تھا یا جو زبان برتی جا رہی تھی، یعنی جو اسلوب تھا، جو طرز بیان تھا، وہ سادہ اسلوب تھا، سادگی تھی۔ سادہ اسلوب اس زمانے کی مانگ تھی، اس لیے اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ عام بول چال کی زبان میں یہاں کی تصنیفات نے وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا تھا۔ سادہ اسلوب میں معیاری کتب تیار کرنے والوں کو انعامات و اعزازات بھی دیے جاتے تھے۔ تو اس سرپرستی کی وجہ سے اردو نثر جو اب تک بحیثیت مجموعی رنگین اور مقفع و مسجع عبارت کے ارد گرد طواف کرتی نظر آتی تھی، اب اس نے نئے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھا اور سادگی کو ترجیح دی، اور جو پرتکلف نثر تھی اس سے گریز کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور نے اس عہد کی دوسری مقامی زبانوں میں بھی سادگی کو رائج کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اردو چونکہ وہ رابطے کی زبان بن چکی تھی، اور دوسری جو زبانیں تھیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اس زمانے میں ادب تخلیق ہوا ہے وہاں پر سادگی کو اولیت ہے، سادگی کو ترجیح دی گئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ کسی دیسی زبان میں جدید انداز کی نصابی کتابیں تیار ہو رہی تھی۔ تو اس ادارے میں یہ کام بہت منصوبہ بند طریقے سے اور اس خوشلوبی سے طے پا رہا تھا کہ اس سے نصاب و کتب کی تیاری کی ایک مضبوط اور توانا روایت کی اساس پڑ گئی، اور یہاں سے بعد میں ہندوستان بھر میں آپ دیکھیں کہ یہ روایت پھیل گئی ہے۔ محمد حسین آزاد، اسماعیل میٹھی، حامد اللہ افسر، ان کی جو تیار کردہ نصابی کتابیں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، یعنی فورٹ ولیم کالج میں جو نصابی کتابیں تیار ہوئی ہیں معیاری، اسی سلسلے کی یہ کڑیاں ہیں۔ حامد اللہ افسر ہیں اور کیا نام ہے، اسماعیل میٹھی ہیں، یا محمد حسین آزاد کی جو کتابیں۔
فورٹ ولیم کالج کی ایک خدمت یہ بھی رہی ہے کہ یہاں پر مذہب، عقیدہ، تہذیب اور زبان کے لحاظ سے مختلف پس منظروں کے لوگ جمع ہو گئے تھے. تو اس صورتحال نے کیا کیا کہ جو بین مذاہب اور بین تہذیبی خلیج تھی اس کو پاٹنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. غربت کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ممکن ہو سکا. قدامت سے جدیدیت کی طرف کا جو سفر ہے وہ ہندوستانی معاشرے میں وہ آسان ہو گیا. مشرق و مغرب کی میں یہ جو تہذیبیں ہیں، یہ دو مختلف تہذیبیں تھیں، وہ ایک دوسرے سے قریب آئیں اور دونوں کے درمیان افہام و تفہیم کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. یعنی اس ادارے کو اس طرح بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی خدمات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا. اس طرح کے مختلف الخیال، مختلف عقائد کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے تھے اور وہ کسی خاص مقصد کے لیے جمع کیے گئے تھے، لیکن بہرحال اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہوا کہ افہام و تفہیم کا راستہ کھلا. ہندوستانیوں کو انگریز جو ہے وہ غیر مہذب خیال کرتے تھے، ان سویلائز خیال کرتے تھے. اس ادارے میں جب ان نووارد افسروں کو یہاں کی تہذیب اور روایت سے باخبر ہونے کا موقع ملا، واقف ہونے کا موقع ملا، تو انہیں پتہ چلا اور انہیں احساس ہوا کہ یہاں کی جو دیسی زبانیں ہیں، مثلاً اردو ہے، ہندی ہے، بنگلہ ہے، مراٹھی ہے وغیرہ، یہ ترقی یافتہ زبانیں ہیں. ان زبانوں سے ان کی دلچسپی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور انہوں نے مقامی زبانوں کے مختلف شاہکاروں کو انگریزی زبان میں منتقل کیا، بلکہ زبانوں کی قواعد اور لغات بھی تیار ہوئی. 19ویں صدی میں آپ دیکھیں کہ جو بہت ساری لغات تیار ہوئی ہیں انگریزی اردو کی اور اردو انگریزی اردو کی یا اردو انگریزی کی، یہ قواعد کی کتابیں تیار ہوئی ہیں، وہ اسی رجحان کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اسی رجحان کو بتاتی ہیں کہ جو انگریز نوارد تھے ان کی دلچسپی ان دیسی زبانوں کی ادبیات میں بھی بڑھی اور ان زبانوں میں بھی بڑھی. اسی وجہ سے انہوں نے انگریزی میں تراجم کی. تو یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہو گیا ایک طرح سے کہ وہ یہاں کی زبان سیکھ رہے تھے اور یہاں کے جو طور طریقے تھے، یہاں کے جو آداب تھے ان سے واقف ہو رہے تھے، اور یہاں کی جو روایت تھی، یہاں کی جو تہذیب تھی اور زبان تھی اسے اپنی زبان میں منتقل کر رہے تھے. تو گویا دو معاشروں کو ایک طرح سے ملانے کا وہ کام کر رہا تھا یہ ادارہ، جو یہاں پر وابستہ دوسرے لوگ تھے، یعنی جو افسران آئے تھے اور جو منشی تھے، وہ دونوں یہ خدمت انجام دے رہے تھے. ایک چیز اور بھی ہے کہ اب تک آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کاتب جو ہوا کرتے تھے وہ مسودوں سے نقلیں تیار کرتے تھے اور طباعت کا جو ہے وہ رواج نہیں ہوا تھا. تو یہی زمانہ ہے جب کلکتے میں چھاپے خانے کا رواج ہوا اور اس کے رواج سے تصنیفات کی جو نشر و اشاعت ہے اس کا راستہ بھی آسان ہو گیا اور پھر ضرورت کے تحت دیسی زبانوں کے ٹائپ بھی تیار ہونے لگے. فورٹ ولیم کالج کی ایک گراں بہا خدمت یہ بھی رہی کہ یہاں کی تصنیفات میں صحیح تلفظ کے لیے اعراب کا استعمال ضروری قرار دیا گیا. اب اس کی ایک مجبوری بھی تھی. مجبوری جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس کے قیام کا مقصد کیا تھا، وہ جو نووارد انگریز تھے، جو افسر تھے، ان کو یہاں کی زبان اور یہاں کی تہذیب سکھانی تھی، اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ کتاب جو تیار ہو، جو نصابی کتابیں تیار ہو، وہ ایسی ہوں کہ اسے آسانی سے پڑھ لے، یعنی زبان تو سہل ہوئی، اس پر زبر زیر پیش بھی ہو. تو اعراب کا اہتمام کیا گیا. گلکرسٹ نے نستعلیق ٹائپ تیار کرایا تھا، ساتھ ہی یا معروف یا مجہول اور واو مجہول واو معروف وغیرہ کے فرق کو بھی طباعت میں برقرار رکھا اور محنت و جافشانی سے ان کتابوں کو تیار کرایا تھا. اس نے باغ و بہار ہے، مثنوی سحر البیان ہے یا کلیات میر ہے، یہ ساری جو کتابیں یہاں سے شائع ہوئی ہیں، چھپی ہیں، تو یقیناً کہنا چاہیے کہ یہ غیر معمولی کارنامہ فورٹ ولیم کالج کا رہا ہے. طباعت کے لیے یہاں آپ دیکھیں کہ رموز و اوقاف کے انگریزی و مغربی اصولوں کو پہلی مرتبہ نمونے کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے اور ان کی پیروی کی گئی ہے. دو لفظوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو، دو مصروں کی تحریر و طباعت میں نئے نئے تجربوں کی
جو وہ باتیں رکھی گئی، جو اس کے اصول تھے، ان کو سامنے رکھا گیا، اور نصابی کتابوں کی جو ضرورت تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس عہد میں، اس زمانے میں فورٹ ولیم کالج نے اپنی کتابیں تیار کی. یعنی املا ہے، ادبی کتابوں سے جو انتخاب لیے جا رہے ہیں وہ بھی اس طرح کے لیے جا رہے ہیں جو زبان سیکھنے والے کو، جو نو آموزگار ہے، جو لرنر ہے، آموزگار ہے، وہ بہتر طور پر سیکھ پائے زبان کو. اس کے لیے اعراب کا اہتمام ہو رہا ہے، املا کا اہتمام ہو رہا ہے، پیراگراف اور اقتباسات جو انتخاب کیے جا رہے ہیں وہ اس طرح کے انتخاب کیے جا رہے ہیں کہ اخلاق پر اچھا اثرات مرتب ہوں، ایک اچھی شبیہ، ایک اچھی تصویر سامنے آئے، اور یہ کہ جو نثر ہے اس کے اسلوب کی ایک معیار بندی ہو جائے اور صحیح طباعت ہے اس پر زور دیا جائے. اس ادارے میں جو بہت سارے منشی تھے ان میں میر بہادر علی حسینی ایک بہت اہم نام ہے. جو تصحیح کا کام تھا وہ یہ دیکھتے تھے، ان کے سپرد تھا کہ جو مسودے تھے ان کا مسودے کا اصل سے مقابلہ کرتے ہوئے بلکہ کمپوزنگ میں جو غلطیاں رہ جاتی تھیں ان کی بھی وہ تصحیح کیا کرتے تھے. تو 1825 تک آتے آتے ہندوستان کی جو سیاسی و سماجی صورتحال تھی اس میں نئے نئے تغیرات اور نئی نئی تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھی. ہندی اردو تنازع بھی شروع ہو گیا تھا، اور کالج سے جو باہر کی دنیا میں بھی وہ تنازع پھیل گیا تھا. لیکن گلکرسٹ نے ہندوستانی کے پروفیسر ہونے کی حیثیت سے جو خدمات اس نے انجام دی ہیں، جو اپنی فکر کو، اپنی کوشش اور دوراندیشی سے اردو زبان کو جدید دور سے ہمکرار کرانے کے لیے جو گلکرسٹ نے کام کیا ہے وہ یقیناً ناقابل فراموش ہے. بڑی تعداد میں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مؤلفین، مصنفین اور مترجمین اس ادارے سے وابستہ رہے ہیں، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ ان اہم تالیفات کا یہاں بیان کروں تاکہ اردو نثر کی ترقی میں اور اس میں اسلوب کی سادگی کو فروغ دینے میں ان کی کوششوں کا کچھ بہرحال اندازہ ہو سکے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی اندازہ ہو سکے کہ ان مصنفین نے اردو زبان کی معیار بندی اور اس کی لغات کو مرتب کرنے کی طرف بھی کتنا دھیان دیا تھا اور کتنی توجہ کی تھی. گلکرسٹ کا نام بار بار آیا ہے. گلکرسٹ نے بہت ساری کتابیں اس یہاں پر فورٹ ولیم کالج میں رہتے ہوئے لکھی ہیں، جن کی تفصیل عتیق صدیقی نے دی ہے. 17 کتابیں بتاتے ہیں، جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ انہوں نے 17 کتابیں لکھی تھیں، جن کی اجمالی طور پر میں صرف نام یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈکشنری انگلش اینڈ ہندوستانی، گرامر آف دی ہندوستانی لینگویج، اپینڈکس، دی اورینٹل لنگوسٹ، دی اینٹی جارگنسٹ، اے نیو تھیوری آف پرشین وربس، ہندوستانی ایکسرسائزز، اسی طرح سے دا اسٹرینجر ایسٹ انڈیا گائیڈ ٹو دی ہندوستان، دی ہندوستانی ڈائریکٹری اینڈ اسٹوڈنٹس انٹروڈکٹری ٹو دی ہندوستانی لینگویج، ہندوستانی عربک مررز، دی ہندوستانی مینول اور دی کاسٹ اینڈ دی کاسٹ آف انڈیا، پریکٹیکل آؤٹ لائنز اینڈ اسکیچز آف ہندوستانی آرتھوپائی، دی ہندوستانی پرنسپلز، دی ہندی رومن آرتھوگرافیکل الٹیمیٹم، دی ہندی اسٹوری ٹیلر. اس طرح سے بہت ساری ان کی کتابیں تھیں. دی مورل پریسیپٹر یعنی اخلاق ہندی، یہ کتاب جو تھی اخلاق ہندی وہ ایک زبان سے دوسری زبان سکھانے کے مقصد کو سامنے رکھ کر کے مرتب کی گئی تھی. اس میں پندنامہ سادی، منظوم، انگریزی ترجمہ شامل ہے. کتابوں کی اس فہرست سے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ بہرحال اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا کہ یہ سب کتابیں طلباء کی جو نصابی اور اساتذہ کی جو تدریسی ضرورتیں تھیں ان کو دھیان میں رکھ کر کے تیار کی گئی تھی. وہ یعنی گلکرسٹ جو ہے وہ ہندی اور اردو قریب لانے کے لیے اسے ہندوستانی نام دیتا ہے اور رومن رسم الخط میں لکھنے کی حمایت کرتا ہے. ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ وہ اسی لیے
ترمیم و اضافہ کر کے ان زبانوں کے صوتی نظام کو رومن رسم الخط میں لکھنے کی حمایت کرتا تھا، اور اسی لیے ترمیم و اضافہ کر کے ان زبانوں کے صوتی نظام کو رومن رسم الخط میں سمویا تھا۔ اس نے اردو طباعت پر بھی بھرپور توجہ دی تھی، ساتھ ہی اردو املا کیسا ہو، اعراب لگے ہیں یا نہیں لگے، اعراب کا اہتمام کیا گیا، یعنی اسی کے زمانے میں خود اس نے بھی کیا، اور جو اپنے منشیوں سے اس نے کتابیں لکھوائیں، جن لوگوں سے فرمائشیں کی لکھنے کی، ان سے یہ تقاضا کیا کہ وہ اس طرح تیار کریں۔ رموز و اوقاف پر توجہ کے ساتھ ساتھ زبان کی تدریس اور اس کی تعلیمی اہمیت کو واضح کیا۔ اس نے تصنیف، تالیف، ترجمہ، طباعت اور املا وغیرہ میں نئے عہد کے تقاضوں کو ملا کر اس نے سمجھیے کہ اردو کو دور جدید میں لا کھڑا کر دیا، یعنی بالکل اس نے ایک انقلاب آفری کہنا چاہیے کہ اس کی خدمات رہی ہیں، اور اس نے اردو کو بالکل آج جس رنگ روپ میں ہم دیکھتے ہیں وہ ذرا ترقی یافتہ شکل ہے اس کی۔ اسی عہد میں آپ دیکھیں کہ یعنی کہ فورٹ ولیم کالج سے جو لوگ وابستہ تھے ان میں ایک اہم نام میر امن دہلوی کا ہے۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں تصنیف، تالیف اور ترجمے کا جو کام ہوا ہے اس میں باغ و بہار ایک شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ باغ و بہار کے اسلوب بیان کی حیثیت ٹرینڈ سیٹر کی ہے، رجحان سازی کی ہے، وہ رجحان ساز تخلیق ہے۔ اس نے گویا ایک طرح سے اپنے وجود میں آنے کے بعد تمام منشیوں کے لیے، تمام مصنفین اور مؤلفین کے لیے ایک اسلوب کا ایک معیار سامنے رکھا کہ وہ جب اپنی تحریر پیش کریں تو اس اسلوب کو سامنے رکھیں۔ جدید اردو نثر کی عمارت اسی پر استوار نظر آتی ہے۔ غالب کے خطوط اسی اسلوب کا ایک کارنامہ ہے۔ میر امن نے لکھا ہے کہ گلکرسٹ نے کیا کہا؟ گلکرسٹ نے کہا کوٹ اس قصے کو، یعنی کہ جو باغ و بہار ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کو مختلف، اس سے پہلے بھی نو طرز مرصع کے نام سے اس کہانی کو اردو میں لکھا گیا تھا، لیکن اس کی زبان مقفع و مسجع تھی۔ تو اس قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ، ہندو مسلمان، عورت مرد، لڑکے والے، خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں، ترجمہ کرو۔ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی بات کرتا ہے، یعنی بالکل عام بول چال کی زبان میں انہوں نے باغ و بہار کو لکھا ہے۔ یہ باغ و بہار کا ہی اسلوب تھا جس نے اردو نثر کو عبارت آرائی کی راہ سے ہٹا کر عام بول چال کی راہ پر ڈالا تھا۔ میر امن نے بول چال کی زبان استعمال کی ہے، اور چونکہ اصل دلی والا کون ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں محاورات کا بہت استعمال ہے، دلی کی زبان استعمال ہوئی ہے، تو اصل دلی والا کون ہے، اس سلسلے میں بھی میر امن نے لکھا ہے، اور کہتے ہیں کوٹ کہ جن کی 10-5 پشتیں اسی شہر میں گزری، اور جس نے دربار امراؤں کے اور میلے ٹھیلے، عرس، چھڑیاں، سیر تماشا اور کوچہ گردی اس شہر کی مدت تک کی، اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زبان کو لحاظ میں رکھا، یہ انہوں نے ایک اصلی دلی والا ہونے کی پہچان بتائی۔ یاد رہے کہ اسی دہلوی زبان کو میر امن نے ادبی انداز میں برت کر قصے کے بیان میں دلچسپی پیدا کی ہے، اسے ایک لطف سے ہم آہنگ کر دیا ہے، اس میں ایک ایسی چاشنی پیدا کر دی ہے کہ ہم آج بھی اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آج کی زبان ہے، بہت تھوڑی بہت کہیں ترمیم ہے۔ تو باغ و بہار کے علاوہ بھی ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی، گنج خوبی، لیکن باغ و بہار کو اتنی شہرت ملی کہ ان کی وہ دوسری خوبی ایک طرح سے آؤٹ شائن ہو گئی، وہ اس کی جو چمک تھی وہ مات پڑ گئی۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے لکھا ہے کوٹ کہ میر امن پہلے شخص ہیں جنہوں نے صاف، سیدھی اور با محاورہ اردو لکھی، ان کی زبان نہایت سلیس تھی۔ باغ و بہار کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں اس کا یقین نہیں آ سکتا کہ وہ 1800 کے قریب لکھی گئی ہے، صرف کہیں کہیں عبارت میں قدامت کی جھلک
نظر آتی ہے، ورنہ اس کی زبان وہی ہے جو ایک صدی کے بعد نذیر احمد نے استعمال کی ہے۔ باغ و بہار سے انکوٹ، باغ و بہار سے یہاں دو اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو میر امن کی نثر کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ پہلا اقتباس ہے، پر وہ تو اصل پاجی تھا، میرے درگزر کرنے کو نہیں سمجھا، نشے کی لہر میں اور بھی 2 پیالے چڑھا گیا کہ رہتا سہتا ہوش جو تھا وہ بھی گم ہوا رہتا سہتا، اور میری طرف سے مطلق دھڑکا جی سے اٹھا دیا، نہ اس بے وفا میں وفا، اس بے حیا میں حیا، جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو یہ ایک اقتباس تھا۔ دوسرا اقتباس، میں کسی کا برا نہ چاہتی تھی، لیکن یہ خرابیاں قسمت میں لکھی تھی، مٹتی نہیں کرم کی ریکھا، اگر خوبصورت کے دیکھنے کا دل میں شوق نہ ہوتا تو وہ بدبخت میرے گلے کا طوق نہ ہوتا۔ شوق اور طوق دھیان رکھیے گا، اللہ نے یہ کام کیا کہ تجھ کو وہاں پہنچا دیا اور سبب میری زندگانی کا کیا، انکوٹ۔ تو باغ و بہار کی ایک اہم خوبی اس کی بامحاورہ زبان ہے۔ عربی و فارسی کے بھاری بھرکم الفاظ اور مشکل تراکیب جو بعد میں نذیر احمد کے ہاں ملتے ہیں، وہ تراکیب ملتی ہیں، وہ یہاں نہیں ہیں۔ ہاں، مثالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں ہم قافیہ جملے ملتے ہیں، جیسے کہ یہ جملہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر خوبصورت کے دیکھنے کا دل میں شوق نہ ہوتا تو وہ بدبخت میرے گلے کا طوق نہ ہوتا، شوق اور طوق۔ تو کہیں کہیں ہم قافیہ جملے ملتے ہیں۔ تو فورٹ ولیم کالج کی نثری خدمات کا یہ بیان ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے مصنفین تھے اس ادارے سے جو وابستہ دیگر مصنفین ہیں، ان کی تصنیفات کا ذکر بھی باقی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔